दुश्मन। आज ही डाउनलोड कीजिए। बावादे बुलंद सलवार। इबादतों में इबादत हुसैन वालों की, शहादतों में शहादत हुसैन वालों की, मोहब्बतों में मोहब्बत हुसैन वालों की, बिछा के फर्श अज़ा फ़ख्र है मुझे मुमताज़, अक़ीदतों में अक़ीदत हुसैन वालों की। डीडी उर्दू की जानिब से अज़ादारान इमाम मज़लूम के लिए ये फ़र्श अज़ा बिछाई गई है। आइए मैं दावत दे रहा हूँ सोसखानी के लिए जनाब मसरूर मेहदी साहब को कि वो अपने हमनवा के साथ तशरीफ़ लाएं और सोसखानी से मजलिस का आगाज़ करें। जबकि चले बादे दोपहर को न था कोई के जो था में रका बेतौसन को सकीना झाड़ रही थी, क़बा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे, झुका गर्दन को नासरा था कोई शाहे करबलाई फ़क़त बहन ने किया था सवार भाई को, हुसैन जबकि चले क्यों हुआ एक शहज़ादा नबी ज़ादा छुरी से बच गया, करते हैं जिसके वज़न में मोमिनी दुम बेफिदा, अशरे माहे मुहर्रम का क़यामत रोज़ था।
رحمت للعالمین کا قتل دل جانی ہوا، بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال قربانی ہوا، عید کا دن حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی دریا میں ہے کس لیے یہ سمایا پانی، گر ابر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی، حیرت میں ہوں کیوں جب ظہور تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے،
جب ظہور تک حسین جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر ہائے اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر فقط روح علی پشت پناہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر سر فدا کر کے شریک کے شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امان سے ادا ہوتا ہوں جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی بھانجے ہے نہ بھتیجے نہ برادر باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی لقد اصغر ہوں میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار دل فدا روح فدا جاں بھی فدا گھر بھی نثار علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی نثار تجھ پہ باقر بے فدا عابد مزتر بھی نثار میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ وہ کلیجے پدھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دل بر ایک ایک پیاسے کو قربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نظر آئے داور تو نے دولت جو مجھ خاک نشین کو سونپی وہ امانت تیری بندے نے زمین کو سونپی جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ تو ہے شاہ تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا اے بار خدا ہے برابر تیری سرکار میں سب شاہ گدا عاشق جاں باز ہے البتہ
سوا خاطر عاشق جاباز ہے البتہ سوا اے خوشا حال ہوا مجھ سے تیرا حق ادا حلق پر تیغ رہے سینے پر جلاد رہے لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے جب ہوئی ظہر تلا قتل سپاہی شبیر سر میرا کٹ کے یقین ہے صبح کوفہ آ جائے پھر یہ محتاج بھلا نظر تیری کیا لائے تیر اصغر کو مگر ہاتھوں پہ جو کھلوائے درجۂ صبر جو باقی ہے وہ سب ہاتھ آئے درجۂ صبر جو باقی ہے وہ سب ہاتھ آئے پیشکش لاشائے اصغر کو بھلا لائے حسین ہاتھ خالی تیرے دربار میں کیا آئے حسین جب ہوئی ظہر تلا قتل سپاہی شبیر. آئیے اب میں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام مولانا سید رئیس جارچوی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة فی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. قرآن مجید سورہ آراف کی 156ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ وفی الآخرت اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے. انا ہدنا الیک یقیناً ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں تجھی سے امیدوار ہیں اور تیری طرف لو لگائے ہوئے ہیں. قال عذابی اصیب من اشاء. تو اس نے فرمایا اللہ نے جواب دیا کہ بے شک میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا. ورحمت اور میری رحمت
پھیلی ہوئی ہے، محیط ہے ہر چیز کے اوپر. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان تقوی ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے اس رحمت کو مخصوص کر دوں گا اور اس رحمت کو لکھ دوں گا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ قدرت نے، اللہ نے ایک بیان اور جاری فرمایا، وہ لوگ ہیں کہ الذین، وہ لوگ ہیں کہ ہم بے آیاتنا یؤمنون، کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مجلس آج مجلس عاشور ہے، اور مجلس عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ. عزیزان گرامی، یہ عجیب مرحلہ ہے اور عجیب کہ قدرت نے یہ بیان جاری فرمایا کہ میں لکھ دوں گا اس رحمت کو صاحبان تقوی کے لیے، اہل تقوی کے لیے، متقین افراد کے لیے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یقیناً میں اس نیکی کو لکھ دوں گا صاحبان تقوی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ آج کی ہماری اس تقریر کا موضوع ہے حسنہ. حسنہ کے معنی ہے نیکی. میں نیکی کو لکھ دوں. حسنہ کے معنی نیکی ہوتے ہیں. تمام علماء نے جہاں بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں گے وہاں آپ کو یہی ملے گا کہ حسنہ کے معنی نیکی لکھے ہیں، اور سب نے حسنہ کے معنی نیکی کیے ہیں. کس طرح سے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے. اللہ نے آواز دی کہ میں اس کو یقیناً لکھوں گا، لیکن یہ میری رحمت صاحبان تقوی سے مخصوص ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. حسنہ نیکی کو کہتے ہیں. حسنہ وہ کام جو نیک ہو، حسنہ اس کام کو کہتے ہیں جو نیک ہو. اور یاد رہے کہ قدرت نیکی کو کبھی کسی کی ضائع نہیں کرتی. اللہ کسی کو نیکی کو برباد نہیں کرتا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اگر وہ نیکی پتھروں میں بھی کی جائے، چٹانوں میں کی جائے، تو اس نیکی کو خدا ظاہر کر دیتا ہے، کبھی کسی نیکی کو برباد نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پروردگار ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پروردگار کسی بندے پر، کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے، یضاعفها، تو اللہ اس نیکی کو اضافہ کر دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے، اس نیکی کو اضافہ کرتا ہے، اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. کس طرح سے؟ آپ پھر اس آیت پر غور کریں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پروردگار ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ عدل کا مرکز ہے. اللہ کے یہاں ظلم کا تصور نہیں ہے. ظلم انسانی فطرت کا خاصہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے یہاں کوئی ظلم نہیں پایا جاتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفها، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی کہیں پہ نیکی پائی جاتی ہے تو اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس نیکی کو آگے بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے. پروردگار اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اور وہ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور نیکی کرنے والے کو پروردگار اپنی جانب سے، اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عطا کرتا ہے، بہترین اجر دیتا ہے، اپنی طرف سے اجر دیتا ہے، اپنے یہاں سے اجر عطا کرتا ہے. اللہ بہترین اجر عطا کرتا ہے اپنی خاص بارگاہ
بارگاہ سے دیتا ہے، اپنی رحمت سے اجر دیتا ہے، اپنی عطا سے اجر دیتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی نیکی ہے، تو پروردگار اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 40، اور قرآن کا یہ چوتھا پارہ ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ چوتھی قرآن کا 5واں پارہ اور چوتھی صورت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ، پروردگار اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہوتی ہے یضاعفها، پروردگار اس نیکی کو اضافہ کر دیتا ہے، ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے، عظیم بدلہ دیتا ہے۔ یہ پروردگار کا اعلان ہے۔ پروردگار کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جیسا جس کا عمل ہوتا ہے پروردگار ویسا ہی بدلہ دیتا ہے، اور اگر عمل چھوٹا ہوتا ہے تو اس عمل کو معبود بڑھا دیتا ہے، اس عمل میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ معبود کا نظام ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں ایک منزل پر معبود نے ارشاد فرمایا کہ اس منزل بھی عجیب ہے، یا بنیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب لقمان کہہ رہے ہیں، حضرت لقمان۔ حکیم لقمان کا نام کون ہے جو نہیں جانتا؟ ہر ایک کی زبان پہ حکیم لقمان کا نام ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حکمت کی موتیوں کو لٹانے والے تھے جناب حکیم لقمان۔ حکیم لقمان کو سبھی جانتے ہیں، سب، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو جناب لقمان سے واقف نہ ہو۔ قرآن انہی جناب لقمان کا ایک قول اپنے سینے میں نقل کرتا ہے اور آواز دیتا ہے، یا بنیا، جناب لقمان کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو حسنتن، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، جناب لقمان کہتے ہیں اے بیٹا، اگر ایک نیکی ہوتی ہے، مثقال حبۃ من خردل، صرف اتنی سی کہ ایک رائی کے برابر بھی اگر کسی کے یہاں نیکی ہوتی ہے تو پروردگار اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان تکو، اگر کوئی مثقال حبۃ، اگر کوئی رائی کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی کوئی نیکی ہوتی ہے تو پروردگار اس نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ کہاں سے ظاہر کرتا ہے؟ فَتَّكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اگر یہ کسی پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمان میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں کی وسعتوں میں ہو، زمین کی تہوں میں ہو، یات بہ اللہ، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ نیکی اگر پہاڑ کی چٹانوں میں کی جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، نیکی آسمان کی بلندی میں کی جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، نیکی زمین کی تہوں میں اگر کی جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی نیکی کو برباد نہیں کرتا، بلکہ اس نے کہا ہے لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے محسنین کے اجر کو۔ اجر کی بات الگ ہے، وہ تو نیکی ہی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی مثال کربلا سے بڑھ کے کہیں نہیں مل سکتی، کربلا سے بہتر مثال کہیں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد کی قربانی دی، کس کے لیے؟ دین بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے جوان بیٹے کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، سب کو امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ کس پر قربان کیا؟ اللہ پر قربان کیا۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں، فاطمہ کا لال حسین ابن علی ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کے چلے تھے، ایک چھوٹا سا لشکر لائے تھے، اس کو لشکر بھی کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ 72 ساتھی امام حسین علیہ السلام کے تھے کہ جنہیں امام حسین لے کے آئے تھے۔ یہ 72 ساتھی
باقی یہ کوئی بڑا لشکر نہیں ہو سکتے۔ حسین ایک چھوٹے سے خانوادے کو لے کے آئے، اپنے عزیزوں کو لے کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئے اور اپنے دوستوں کو لے کے آئے۔ کہاں؟ کربلا میں لے کے آئے، اور کربلا میں اس وقت کی بہت بڑی طاقت سے حسین ٹکرا رہے ہیں۔ کون؟ یزید، کہ جس کی حکومت کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑے دائرے کو، بہت بڑی حکومت کا مالک ہے یزید، تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور آواز دی کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کربلا کے میدان میں آئے، اور وہ کربلا کی جنگ آپ ادھر دیکھیں، ادھر 72 ساتھی ہیں، حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی ہیں۔ 72 ساتھیوں میں کوئی حبیب ابن مظاہر جو بہت بوڑھے ہیں، کہ جن کے ہاتھوں پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک 32 برس کا جوان بھائی ہے، 32 برس کا جوان بھائی، اس بھائی سے زیادہ جوان کوئی نہیں ہے، اور ایک 6 مہینے کا بچہ جس کا نام تاریخ نے علی اصغر لکھا ہے۔ حسین ان سب کو لے کے آئے ہیں۔ حسین کسی اور کو نہیں لے کے آئے، اپنے خاندان کو لے کے آئے، کچھ اپنے ساتھ دوستوں کو لے کے آئے۔ حسین اپنے ساتھ کچھ عزیزوں کو لے کے آئے ہیں، اور کوئی خاندان کا بہت بڑا لشکر نہیں ہے۔ حسین میدان کربلا میں اترے، فاطمہ کا لال میدان کربلا میں یہ کہہ کے اترا، ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ اگر قیام دین محمد، اگر دین محمد کا قیام ہونا اور دین محمد کا باقی رہنا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے، فیا سیوف خزینی، تو تلواروں آؤ حسین کو لے لو۔ حسین کربلا کے میدان میں اترے۔ 2 محرم کو حسین علیہ السلام کا قافلہ میدان کربلا میں اترا۔ 2 محرم کو حسین کربلا میں اترے۔ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ 4 محرم کو گھاٹ کے پہرے داروں نے، نہر کے پہرے داروں نے امام حسین کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ عزاداروں، 7 محرم کو فاطمہ کے لال کے خیمے میں پانی بند ہو گیا۔ بند نہیں، 4 کو بند ہوا ہے اور 7 کو پانی ختم ہو گیا۔ پانی کی ایک بوند نہیں۔ حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے جو پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ حسین کے 11 اور 12 برس کے عزیز رشتہ دار ہیں کہ جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حسین کی بچی سکینہ ہے جو 4 برس کی ہے اور پانی کے لیے ترس رہی ہے اور تڑپ رہی ہے۔ ارے فاطمہ کا لال کیسے پانی پلائے؟ حسین علیہ السلام نے 7 محرم گزری، 8 محرم گزری، اور 9 محرم جب آئی ہے تو تاریخ کے بیان کے مطابق حسین علیہ السلام، نبی محرم کو حسین چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ لشکر ہے، آدھا ہیں، دشمن ہیں، حسین دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نبی محرم کی رات آئی، فاطمہ کے لال نے عبادت میں بسر کی، ادھر دوسرا لشکر، یزیدی لشکر تلواروں کو سیکل کر رہا تھا، نیزوں کو تان رہا تھا، تیروں کو آزما کے دیکھ رہا تھا، اور حسین سجدوں پہ سجدے کر رہے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے آواز دے رہے تھے، پروردگار، اے معبود، حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ عزادارو، 9 محرم گزری، 9 محرم کی رات گزری، شب عاشور گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے لال، آج تم اذان دو۔ علی اکبر، جوان علی اکبر، 18 برس کا بیٹا ہے حسین کا، آواز دیتے ہیں، اے میرے لال۔ امام نے فرمایا، اے میرے لال، اب تم اذان کہو۔ علی اکبر اذان کے لیے گلدستے پہ پہنچے۔ میں عرض کروں، مولا حسین، اے آقا، آج تک جو اذان کہتا چلا آیا تھا وہ اذان کہہ دے گا، یا اصحاب میں اتنے لوگ ہیں وہ اذان کہہ دیں گے، علی اکبر سے اذان کیوں کہلا رہے ہیں؟ حسین آواز دیں گے، نہیں، ارے آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے، اور آج کا دن بڑے پیغام کا دن ہے، تاکہ پیغام پہنچے۔ ارے میرا لال، صبح عاشورہ علی اکبر
اکبر اذان دے گا، یہ اذان قیامت تک کے لیے یادگار رہنا چاہیے. اذان ایسی ہو جائے کہ ایک پیغام بن جائے، اے بیٹا علی اکبر تم اذان دو. آج کا تمہارا اذان دینا پیغام بن جائے گا کہ جب بھی کوئی نوجوان سویا ہوا ہوگا صبح کے وقت میں اور اس کے کان میں آواز آئے گی تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے مؤذن بلا رہا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ حسین کا بیٹا علی اکبر مجھے نماز صبح کے لیے آواز دے رہا ہے، اے میرے لال اذان دو. علی اکبر نے اذان دی، ادھر اللہ اکبر کی آواز گونجی، ادھر ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میرے لال کی خیر ہو، پروردگار میرے بچے کو خیریت سے رکھنا، اے پروردگار آج حسین اکیلا رہ گیا ہے، پروردگار آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ماں نے دعا کی، پھوپھی نے دعا کی، عزادارو صبح کی نماز ہوئی اور جیسی نماز پر حسین مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر یزید سے پہلا تیر چلا اور عمر سعد نے یہ پہلا تیر چلاتے ہوئے یہ کہہ کے تیر چلایا، اے لوگوں گواہ رہنا، اپنی فوج کو گواہ کیا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اور ادھر عمر سعد نے تیر چلایا. عمر سعد کے تیر کے ساتھ ایک تیروں کی بوچھار تھی جو حسین کے لشکر کی طرف آئی، اور تاریخ یہاں پر منظر لکھتی ہے کہ 30 سے 34 آدمی حسین علیہ السلام کے وہیں پر شہید ہو گئے، تیر کھا کھا کے شہید ہو گئے. اور جب تیر کھا کے شہید ہوئے تو حسین علیہ السلام مصلی سے اٹھے، ایک ایک کے سرہانے گئے، تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور تڑپتے ہوئے ساتھیوں کو دیکھا اور آواز دی، حسین تمہارے سے ملحق ہونے والا ہے، حسین بھی تم سے ملنے والا ہے، اے جانے والو اب کوئی بہت دیر نہیں ہے، حسین بھی تم سے ملنے والا ہے. عزادارو تیروں کے چلنے کی آواز، تیروں کے چلنے کا پیغام زینب کو مل گیا خیمے کے اندر. زینب تڑپی اور تڑپ کے کہا ماں جائے کیا ہو گیا؟ بہن جنگ کا آغاز ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ 30 سے 34 آدمی تو وہیں پہ شہید ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد تاریخ نے لکھا ایک ایک کر کے حسین علیہ السلام نے اجازت دی، کبھی حبیب گئے، کبھی زہیر گئے اور کبھی حرزیجہ گئے، کبھی بھانجے آئے اون و محمد، اور اون و محمد نے آ کے کہا اے مامو اب ہمیں مقتل کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا خدا حافظ و ناصر، آنسو بہاتے ہوئے فاطمہ کا لال رخصت کر رہا ہے، اپنے کچھ بھانجوں کو رخصت کر رہا ہے. اور اس کے بعد جناب قاسم کی منزل آئی. جناب قاسم نے آگے بڑھ کے کہا چچا اب ہم کو بھی اجازت دیجئے مقتل کی. تو چچا نے کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں، میں تجھے کس طرح سے مقتل میں جانے دوں. الغرض قاسم کو حسین علیہ السلام نے مقتل کی اجازت دی. اور جس طرح قاسم کا لاشا آیا ہے تاریخ میں ایسا لاشا کسی کا نہیں آیا. تاریخ کا بیان یہ ہے کہ قاسم کی لاش زندہ پامال ہو گئی. یہی وہ تنہا شہید ہے قاسم کہ جو پامال ہوا ہے، زندہ پامال ہوا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. اور جب گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے سینے پر پڑی تو آواز دی چچا آپ کے آنے سے پہلے ہی میرا لاشا پامال ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے رخصت کر رہے ہیں، جانے والے مقتل میں جا رہے ہیں. فاطمہ کا لال بے کسی میں لاشوں کو اٹھا رہا ہے، کبھی ایک کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے کی لاش اٹھاتا ہے. اور آنے کے بعد اب تاریخ کہتی ہے کہ عباس دلاور نے آ کے کہا آقا خدا حافظ و ناصر، آقا اب اجازت دے دیجئے میدان کی. تو فاطمہ کے لال نے عجیب تاریخی جملہ فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، حسین تمہیں اجازت نہ دے گا. میں اتنا سن کے عباس دلاور نے عجیب بات کہی آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ تو حسین نے سر جھکایا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا عباس اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس دلاور مشکیزہ لے کے نکلے. سکینہ نے مشکیزہ دیا اور عباس دلاور لڑتے ہوئے گھاٹ کو روکے ہوئے ہے، دریا کو فوج روکے ہوئے ہے کہ حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے. 4000 کا لشکر ہے جو دریا کو روکے ہوئے ہے.
ایک عباس اکیلے ہیں کہ دریا کی طرف جا رہے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ پانی لے کے آنا ہے، عباس نے جنگ کی اور عباس دریا میں اترے۔ تاریخ کا ایک کلیہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عباس دلاور کو امام حسین علیہ السلام نے تلوار نہیں دی ہے، بلکہ تلوار تو حسین نے ایک شب پہلے ہی عباس کی توڑ دی، یہ کہہ کے کہ عباس حسین یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور عباس نیزہ خطی لیے ہوئے، ایک نیزہ ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں علم اور علم کے ساتھ مشکیزہ اور ایک ہاتھ میں نیزہ، بس یہی اسلحہ ہے عباس کے پاس۔ تلوار سے عباس نے جہاد نہیں کیا، مولا عباس نے نیزے سے جہاد کیا۔ اور اس کے بعد عباس دلاور لڑتے ہوئے پانی تک پہنچے اور پانی تک پہنچنے کے بعد مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے عباس واپس آئے، لشکر نے گھیرا، ایک تلوار چلی، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، دوسری تلوار چلی، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، اور اب عباس دانتوں میں مشک کو دبائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور یہ رہوار سے کہہ رہے ہیں، اے رہوار مجھے حسین کے خیمے تک پہنچا دے، سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ رہوار تیزی سے چل رہا ہے، مشک کو جری نے دانتوں میں دبایا ہوا ہے، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور مشک پر پڑا اور عباس نے دیکھا کہ پانی بہنے لگا تو رہوار سے فرماتے، رہوار اے میرے گھوڑے، اے میرے رہوار، اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ اب تم مجھے مقتل میں پہنچا دے، تم مجھے نہر تک پہنچا دے۔ اب گھوڑا واپس ہوا، نہر تک لے کے آ گیا، عباس زمین پہ گرے اور ایک گرز لگا، سر پہ گرز لگا، عباس زمین پہ گرے اور گرتے ہوئے آواز دی، آقا خدا حافظ و ناصر۔ حسین لاش عباس دلاور کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے بھیا عباس حسین آ رہا ہے، اے عباس تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ یہ رئیس روتے ہوئے شاہ قتل گہ کو چلے، لہو بھرے ہوئے منظر قدم قدم دے کے، کہیں پہ مشک و علم اور کہیں پہ ہاتھ ملے، یہ کہہ کے لاش برادر سے شاہدی لپٹے کہ کبھی تمہارے بنا ہم کو چین آیا ہے، اب آ کے کھول دو بھیا حسین آیا ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین نے عباس کا لاشا اٹھانا چاہا، مگر عباس دلاور نے کہا کہ میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا مگر میں بچی کو پانی نہ پلا سکا۔ عباس کا علم لے کے حسین خیمے میں آئے اور اب جو خیمے میں فاطمہ کا لال آیا تو بہن زینب لپٹ گئی، سکینہ باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا یہ چچا نہیں آئے، علم آیا ہے، یہ چھدا ہوا مشکیزہ آیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں علم نکلتا ہے وہاں ایک اس کے ساتھ مشک لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے علی اکبر جوان بیٹے کو حسین نے رخصت کیا، جس کے سینے پر نیزہ لگا، حسین روتے ہوئے پہنچے اور یہ کہتے ہوئے پہنچے، یا بنیا علی دنیا بعد کلفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی یہ دنیا پر خاک ہے، اس جینے پہ خاک ہے، اے میرے لال۔ حسین آتا ہے اور راوی کہتا ہے کہ حسین جب لاش علی اکبر پہ پہنچے تو حسین سے دوڑا نہ گیا، بلکہ حسین پھر کوہنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، پہلو میں علی اکبر کے سر رکھ دیا، بیٹا جوان بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال بابا آ گیا۔ اکبر کی قربانی پیش کرنے کے بعد حسین نے در کربلا کے میدان میں ایک ٹیلے پہ آواز دی، آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارا استغاثہ سنے۔ بس اس آواز نے ایک اثر ایسا کیا کہ ننھا سا بچہ علی اصغر جھولے میں بے قرار تھا، بس جھولے میں لیٹا ہوا ہے، لیٹا ہوا بے قراری کا عالم ہے کہ جیسے ہی امام حسین کی آواز سنی بچے نے خود کو جھولے سے گرایا، بچے نے جھولے سے گرایا، بیویوں میں رونے کا غل اٹھا، خیمے میں رونے کا غل اٹھا۔ حسین خیمے کی طرف آئے اور آواز دی، بہن کیا کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ تو بہن نے قریب آ کے کہا، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بھائی بھیا، کوئی بچہ شہید نہیں ہوا ہے بلکہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین آگے بڑھے، ہاتھوں پہ بچے کو اٹھایا، مقتل میں لے کے آئے اور آواز دی، فوج جفاکار، تم
تمہارے زام ناقص میں اگر میں خطاوار ہوں تو بچہ تو کوئی خطاوار نہیں ہے. اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس بچے کو پانی پلا دو. عزادارو آپ جانتے ہیں انسانیت کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ جیسے حسین نے کہا کہ اس بچے کو پانی پلا دو، ادھر سے آواز آئی اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. یہ کون ہے؟ جو لشکر کا، جو فوج کا کمانڈر ان چیف ہے عمر سعد، وہ کہہ رہا ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. بھائی اتنا سننا تھا کہ ایک تیر چلا، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اصغر کی گردن پہ تیر پڑا، علی اصغر شہید ہو گئے. بس شہادت اصغر کے بعد حسین خیمے میں آئے، آواز دی بیبیوں خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ. اب تاریخ کہتی ہے کہ حسین خیمے سے نہیں نکلے بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. حسین مقتل میں آئے، حسین مقتل میں آئے. حسین نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھا کہ حملے میں شدت آئی اور اس کے بعد حسین نے حملہ کیا. پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ عباس کو دیکھا، پھر حملہ کیا. مگر اب جو حملہ کیا تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اب تو میری طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگا ہوا لشکر پلٹا. کوئی حسین پہ تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا. فاطمہ کا لال دوش زین پہ ڈگمگانے لگا. حسین زمین پہ گرے، آواز دی اماں مجھے سنبھالو. ایک ماں کی آواز آئی، اے میرے لال تیری ماں آ گئی ہے. حسین زمین پہ آئے اور زمین پہ آتے ہی حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا. یہ حسین کا آخری سجدہ، حسین کا آخری سجدہ. اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد ادھر سے خنجر لے کے شمر چلا. شمر نے حسین خنجر رکھا. ارے 70 ضربوں میں حسین کا پیاسا گلا کاٹا گیا. ادھر گلا کٹا، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسا. آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا خار اللہ وابن خارق والمثل الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا